الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی حقیقی ولادت کا مقصد یہی تھا کہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد اور ابھار بنگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور شغل لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کاملہ اور اپنی حمایت لازوال اور بے مثال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب علم کا، حکمت کا، دانائی کا، سعادت کا، کامیابی کا، عروج کا اور جنت کے راستے رہنمائی کرنے کا ایک عظیم ڈاکومنٹ اور ایک عظیم الشان دستاویز ہے۔ اس کے آ جانے کے بعد انسان کو کسی اور ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں رہتی۔ احادیث طیبہ بھی در حقیقت اسی ڈاکومنٹ کی تشریح اور تفسیر ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان کیا در حقیقت وہ قرآن مجید ہی کی تفسیر تھا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کے لیے اتارا گیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بھی قرآن تھا، بیٹھنا بھی قرآن تھا، چلنا بھی قرآن تھا، آپ کی سماجی زندگی بھی قرآن تھی، آپ کی سیاسی زندگی بھی قرآن تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حروف کا نزول نہیں فرمایا، صرف الفاظ کا نزول نہیں فرمایا، بلکہ ایک رول ماڈل کو بھی ہمارے لیے قائم اور دائم فرما دیا تاکہ رہتی دنیا تک کے انسان جو ہیں جب وہ قرآن مجید پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو ان کے سامنے ایک رول ماڈل موجود ہو کہ قرآن مجید کے اوپر اس طرح عمل ہونا چاہیے، اس طرح عمل ہونا چاہیے، ایسے عمل کرنا چاہیے۔ عربی زبان بڑی ہی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ اس کے اندر ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، اس کے اندر ایک ایک اسم کے لیے اور ایک ایک چیز کے لیے درجنوں جو ہیں اسماء موجود ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر قرآن مجید کے مفاہیم کو متعین کرنے کے لیے فقط لغت کافی نہیں تھی۔ اگر لغت کے گھوڑے دوڑا کر ہم فقط قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب حمید کو تنہا بھی نازل فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات جانتے تھے کہ اس کتاب کے اندر ایسے ایسے اجمالی مقامات موجود ہیں
اور ایسے ایسے تشریح طلب مقامات موجود ہیں جہاں پر مسلمان کی عقل جو ہے وہ برتہ حیرت میں گم ہو جائے گی اور وہ کبھی بھی صحیح نتیجے کے اوپر نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے پاس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید چونکہ ایک آفاقی اور عالمگیر کتاب ہے اور اس کے مفاہیم اور معانی قیامت کی دیواروں تک کے لیے قائم اور دائم ہیں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح متین کو بھی یہ اعداد حاصل ہے کہ وہ بھی قیامت کی دیواروں تک قائم اور دائم ہے، تو وہ لوگ جو انکار حدیث کرنے والے ہیں ان کا سرگنا اور ان کا بہت بڑا لیڈر اور رہنما غلام احمد پرویز یہ بات کہا کرتا تھا کہ قرآن مجید کے مفاہیم کو ہر عہد سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ایک مرکز ملت ہونا چاہیے، ایک علماء کا بورڈ، علماء کی کمیٹی ہونی چاہیے جس کی تفاسیر کی روشنی میں قرآن مجید کے مفاہیم اور معانی کو حالات حاضرہ کے اوپر منطبق کیا جا سکے۔ اس نے ادارہ طلوع اسلام کو قائم کیا تاکہ لوگوں کی اپنی دانش کے اندر قرآن مجید کے صحیح مفاہیم کے حوالے سے رہنمائی کی جائے۔ اس نے بڑی بلیغ اور بڑی مفصل قرآن مجید کی اپنی دانش میں جو اس کو سمجھ آئی قرآن مجید کی شرح لکھی۔ اس کو ایک شخص نے خط لکھا، اس خط کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر ہمارے لیے بڑی ہی بصیرت افروز باتیں موجود ہیں۔ اس شخص نے غلام احمد پرویز کو یہ بات لکھی کہ علامہ صاحب، میں آپ کی دعوت سے ابتدائی دور میں بڑا ہی متاثر ہوا کہ ہمارے لیے تنہا جو ہے قرآن کافی، ہمیں کسی شخصیت کے پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت رسول اللہ نے قرآن مجید کو ڈیلیور کر دیا، ان کا کام معاذ اللہ ختم ہو گیا، اس لیے اب ہمارے لیے قرآن مجید تنہا ہی کافی ہے۔ کہا لیکن جب میں نے اس کی تنگنائیوں کے اندر اس کی پیچیدہ مقامات کے اوپر اترنے کی کوشش کی تو پھر مجھے آپ کے مفاہیم اور آپ کی تفاسیر سے رہنمائی حاصل کرنا پڑی۔ 9 جلدوں کی تفسیر کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی اگر میں نے قرآن مجید کے صحیح مفہوم کو سمجھنا ہے تو غلام احمد پرویز صاحب کی اس 9 جلدوں والی تفسیر کے ساتھ رجوع کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ سکے قرآن مجید کے اجمالی مقامات کی تشریح کیا ہے اور قرآن مجید کے انڈیپینڈنٹ مقامات کی تشریح و تفسیر کیا ہے۔ کہا جب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن مجید کے مفہوم کو خود سمجھنے کے لیے پھر بھی میری عقل کافی نہیں بلکہ مجھے آپ کی عقل سے رہنمائی حاصل کرنا پڑے گی اور آپ کی خط و کتابت سے، آپ کے انداز تحریر و تفسیر سے رہنمائی حاصل کرنا پڑے گی، تو میں نے اپنے آپ کو کنونس کیا، میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ اگر قرآن مجید کی شرح کو سمجھنے کے لیے پھر کسی بڑے عالم کی عقل کی ضرورت ہے، پھر کسی بڑے عالم کے مفہوم اور اس کے فہم کے ساتھ اتصال کرنے کی ضرورت ہے تو کیوں نہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحاح سے رجوع کیا جائے۔ آپ کی 9 جلدوں کی بجائے حضرت رسول اللہ کی 6 حدیث کی کتابیں جو ہیں ان سے کیوں رجوع نہ کیا جائے جن کے پر قرآن نازل ہوا؟ اگر ان کی بات کو مان کے قرآن مجید کو سمجھا جائے وہ بات بہتر ہے کہ ادارہ طلوع اسلام کے اندر ہونے والی تفسیر بہتر ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ وہ چیز ہے جس سے انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ حضرت رسول اللہ ایک آئیڈیل حیثیت کے حامل ہیں، حضرت رسول اللہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ کہ عام لوگ تو کلام کرتے ہیں علماء کے ساتھ، عام لوگ تو کلام کرتے ہیں شیوخ کے ساتھ، عام لوگ تو کلام کرتے ہیں ایم پی اے وزراء کے ساتھ، عام لوگ تو کلام کرتے ہیں اپنے جیسے چہرے مہرے والے اونچے رتبے کے انسان کے ساتھ، لیکن انبیاء کو شرف حاصل ہوا کہ انبیاء نے علم کو حاصل کیا، اللہ وحدہ لا شریک لہ سے حاصل کیا، اور حضرات گرامی قدر انبیاء کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اللہ نے اپنے کلام کو ان کی زبان سے جاری فرما دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں کے پر اپنے کلام کا نزول فرما دیا اور ان کی زبان سے اپنے کلام کو جاری فرما دیا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے علم کو حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، ہم نے علم کو حاصل کیا، حضرت علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا،
انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت شاہ عبد الرحیم سے حاصل کیا، بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث حجت